اصل میں دکھانا، اب مخلوق کو دکھانے کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے، اور جو آدمی دوسروں کو اپنا وظیفہ اور تسبیح اور اپنی نمازیں اور تلاوت یا اپنے تبلیغی سفر یا اپنی کوئی نیکی دکھا کر سنا کر خوش ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں عزت چاہتا ہے، دراصل میں یہ اللہ کے نزدیک اتنا برا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو فعل کیا اس میں مخلوق کی خوشی کو شامل کر لیا، تو خالق کے برابر مخلوق کو سمجھا اس نے۔ شرک اصغر اس لیے کیا گیا، شرک کے معنی یہی کہ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا۔ تو جب اپنا عمل، اپنی تلاوت، اپنی نفل، اپنا ذکر مخلوق کو بتا کر، دکھا کر مخلوق میں عزت اور ان کی اس میں جا اور مال حاصل کر رہا ہے، جو اپنی عبادت کو یا اپنی نیکیوں کو مخلوق کو دکھانا چاہتا ہے یا سنانا چاہتا ہے، تو دراصل میں یہ مخلوق کے قلب میں اپنی عزت اور اپنی جاہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے برابر اس کو مخلوق کو بھی سمجھتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو دیکھ کر ہمیں نفع عطا فرمائیں گے اور نقصان سے بچائیں گے، مخلوق کو بھی کچھ نفع اور نقصان کا دخل ہے، اور مخلوق بھی نفع نقصان کی مالک ہے۔ یہ ہے ریا کا خلاصہ، لیکن ہے حقیقت کے خلاف، کیونکہ نفع نقصان کا مالک صرف خدا ہے۔ جو لہذا ریا کی بیماری علامت بے وقوفی کی بھی ہے، دو بیماری خاص بے وقوفی کی ہے، بلکہ تین بیماری۔ ایک تو اپنے کو بڑا سمجھنا، جتنے ہی جو بیوقوف ہوتا ہے اتنے ہی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ بیوقوف آدمی اپنے کو زیادہ بڑا سمجھتا ہے، کبر کی بیماری، کیونکہ بڑائی تو معلوم ہوگا قیامت کے دن۔ جیسے کوئی بیوقوف لڑکا ہو اور امتحان دے کر بغیر رزلٹ آؤٹ ہوئے، بغیر نتیجہ معلوم ہوئے تمام ساتھیوں میں کود رہا ہے، ہاں میں نے ایسا پرچہ کیا ہے، تو سب کیا کہیں گے؟ بیوقوف، ابھی تو نتیجہ نہیں معلوم ہوا، ابھی کیا کر رہا ہے، نتیجہ نکلے پھر دیکھنا کیا ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارا بغداد میری آج تعریف کرتا ہے کہ بہت بڑے شیخ ہیں، بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں لیکن میں کیا خوش ہوں، ایمان چو سلامت بلب گور برین، جب ایمان کو سلامتی کے ساتھ اپنے قبر میں عبد القادر لے جائے سلامتی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، احسن تو بری چستی و چالاکی ماں، پھر بغداد کی عبادتیں اور بغداد کے میرے فتاوے اور واز اور میری تمام تصانیف، اس وقت میں پھر خوشی کا وقت آئے گا۔ اس وقت تو جب تک کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے اور جب تک اللہ کے فیصلے کا علم نہ ہو جائے، اکڑنا بیوقوفی کی علامت ہے۔ تو ایک تو دکھاوا، دوسری بڑا اپنے کو بڑا سمجھنا، اور تیسری بدنگاہی۔ تین بیماری ہمیشہ احمق لوگ کرتے ہیں، کسی عورت کو یا کسی حسین عورت کو یا حسین لڑکوں کو دیکھ کر مزہ لینا، یہ سب حماقت کی بیماری ہے، کیونکہ دیکھنے سے کیا ملے گا؟ دل کو پریشان کرنا اور دل کو جلانا۔ پرایا مال دیکھ کر، اپنے گھر میں چٹنی روٹی ہے اور پڑوسی کے یہاں شامی کباب بن رہا ہے اور دے گا بھی نہیں وہ، پھر سونگ سونگ کر کے مزہ لینا، ہے کیا کہیں یار، آج تو شامی کباب کی خوشبو آ رہی، بھائی ناک بند کر لو، آنکھ سے دیکھو بھی مت، اپنی چٹنی روٹی جو خدا نے دیا اس میں خوش رہو۔ تو یہ بھی ایک بیماری ہے حماقت کی، کہ دوسرے کی چیزیں دیکھ دیکھ کر للچانا، اپنا دل جلانا اور اپنا ایمان خراب کرنا، دل کا سکون کو ضائع کر دینا ہے۔ دوسرا اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ بھی بیوقوفی ہے، کیونکہ فیصلہ اللہ کا قیامت کے ہونے سے پہلے کسی غلام کو اپنی قیمت لگانا یا اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ حماقت پلے درجے کی بیوقوفی ہے۔ کیونکہ بندے غلام کی قیمت غلام نہیں لگا سکتا، غلام کی قیمت غلام نہیں لگا سکتا، غلام کی قیمت ساری دنیا کے غلام مل کر نہیں لگا سکتے، غلام کی قیمت صرف مالک لگائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جملہ آپ ذہن نشی کر لیں، غلام کی قیمت مالک کی لگائے گا، کسی کو حق ہی نہیں۔ یہ غلام ہے، ساری دنیا اس کی تعریف کرے تو تمام دنیا کے غلاموں کی تعریف، اور اس غلام کے ساتھ ٹوٹل نیچے کیا آئے گا؟ غلام، مجموعہ غلام، مخلوق کے ساتھ مخلوق، نیچے مخلوق ہی تو ہے۔ اور اگر ساری دنیا کسی کو گالیاں دیتی ہے مگر مالک خوش ہے، اس سے پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ شعر خواجہ صاحب کا، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ اللہ کو کی خوشی سامنے ہو، پھر اس نظر سے جانچ کے کر تو یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ تو مالک قیامت کے دن جب قیمت لگا دیں، پھر آپ بے شک جنت میں خوب اکڑیں، لیکن وہاں عقل نہیں آئے گی، وہاں تو شکر نکلے گا، سلامتی عقل بھی ملے گی نا وہاں۔ تیسری بیماری جس کا آج آپ حضرات کے سامنے مضمون سنایا گیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، میرے مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب دامت برکاتہم نے
مجھے اپنے والا نامے میں لکھا کہ ریا کا مضمون بیان پڑھو اور دوستوں کو بھی سناؤ. یہ شیخ کا احسان عظیم ہے کہ اگر ریا ہو جائے گی تو سارا عمل ضائع ہو جائے گا. لہذا شیخ نے اپنے اس خادم کی حفاظت بھی کی اور خادم کے دوستوں کی بھی حفاظت کا فکر فرمایا. ورنہ یہی فرماتے کہ تو خود اکیلے پڑھ لے. نہیں، فرمایا دوستوں کو بھی سناؤ یہ مضمون. چانچہ آج شیخ کی کے ارشاد کے مطابق آج آپ حضرات کے سامنے ریا کا مضمون سنایا گیا کہ دکھاوا سے سارا عمل ضائع ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو جب بیان کرتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے. کیا حدیث ہے وہ؟ کہ قیامت کے دن ایک قاری بلایا جائے گا. قاری پوچھا جائے گا کہ تم نے کس لیے اپنی قرات اور واز وغیرہ اور یہ سب سنایا؟ وہ کہے گا کہ اللہ آپ کے لیے. فرمایا نہیں، تم نے اپنے نفس کی تعریف کے لیے قرات سنائی. یقال انک قاری، تاکہ کہا جائے کہ تو بہت بڑا قاری ہے اور تجھے مل چکا. دنیا میں لوگوں نے قاری کہہ دیا. پھر ایک سخی بلایا جائے گا. پوچھا جائے گا کہ تو نے کیوں مال خرچ کیا؟ وہ کہے گا اللہ آپ کے لیے. اللہ فرمائیں گے نہیں، تم نے میرے لیے خرچ نہیں کیا، تم نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں اور کہیں کہ انت السخی، یعنی تو بڑا سخی ہے. لیقال انک سخیون، تاکہ تجھے کہا جائے کہ بڑا سخی ہے تو. وہ تجھے دنیا میں تعریف مل چکی، اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تیسرا طبقہ جب مجاہد اور شہید آئے گا اس کو بلایا جائے گا کہ تو نے شہادت اور جہاد کس لیے کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ آپ کے لیے. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے تجھے اس لیے تو نے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں، بہت بڑا بہادر تھا. تو میرے دوستو سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. اب بتائیے، جان بھی گئی، شہادت ہوئی، جان گئی، گردن کٹی، مگر جناب پھر بھی سارا گڑبڑ معاملہ. جہنم پھر بھی سارا مال بھی لٹا دیا اللہ کے راستے میں. جہنم تمام زندگی واس کہا اور جہنم میں جا رہا اخلاص نہ ہونے سے. اب سوچو اخلاص کتنا ضروری ہے. جو لوگ رات دن محنتیں دین کی کر رہے ہیں وہ ذرا اپنی گٹھری کٹوانے سے بھی ہوشیار ہیں. یہ گٹھری کٹ جائے گی، ریا کاٹ لے گا.